یہ سمجھو آپ ڈگری لینے کے بعد یہ نہیں کہ بس ماشاءاللہ اب تو ہمارے کیا کہنے اچھی جنی جاب سیٹ ہے، علاقہ سیٹ ہے، گھر سیٹ ہے. نہیں، سیٹ نہیں ہے، یہاں سے لے کر موت تک خطرے میں ہے. اگر آپ آرکیٹیکچر ہیں، آپ کو اس میں امتحان ہوگا، سی اے ہے تو اس میں امتحان ہوگا. اللہ پاک دیکھیں گے کہ جب آپ کی ڈیل ہو رہی ہے اللہ اس میں دیکھیں گے، سی اے کو دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نے اس کا کتنا بلیک کا وائٹ، وائٹ کا بلیک کیا. ایسا نہیں ہے. آخرت کوئی خیالی چیز نہیں ہے. بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ جان لیا، دو چار نمازیں پڑھ لی، وہ پلاسٹک کی ٹوپی اٹھا کر مسجد میں آ گئے اور کسی بھی کپڑے میں مسجد میں آ کر نماز پڑھ لی، آفس میں سر پر وہ رومال لگا کر نماز پڑھ لیا تو نجات کافی ہے؟ نہیں. جب تک معاملہ درست ہے نجات ممکن نہیں. جتنا نازک مرحلہ آپ کا ہے اتنا ہی بڑا کام آپ کا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ امانت دار تاجر اور سچا تاجر. سیکھیے دو کوالٹی پیدا کرو اپنے آپ میں، امانت دار اور سچائی. امانت داری اور سچائی، پڑھائی میں بھی امانت داری سچائی، ماں باپ کے ساتھ امانت داری سچائی، ان کی پاکٹ منی جو ان کی طرف سے ملتی ہے اس میں امانت داری سچائی، پڑھانے کے زمانے میں امانت داری سچائی، پڑھنے کے زمانے میں امانت داری سچائی، اور کام کرنے کے زمانے میں امانت داری سچائی. اللہ کی قسم یہی آپ کو جنت میں لے کے جائے گی. جنت میں نہیں بلکہ اس کے باہر جب کھڑے ہوں گے تو کس کے ساتھ؟ اللہ اکبر، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ. خلق دو عالم درود ان پر، سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو احباب باہر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے تشریف لائیں، تھوڑا آگے بڑھیں. یہ درمیان میں جتنی خالی جگہ ہیں اس کو بھی پر کریں. اگر ضرورت ہو ٹیک لگانے کی تو ہی ٹیک لگائیں، ورنہ ٹیک چھوڑ دیں. دین سے بیزاری، دین کی بے ادبی اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ ضرورت کے بغیر ٹیک لگا کر بیٹھنا. الحمد للہ خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصدر من الألم وملك التوبة على الندم، فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم. فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد ذي الشرف الأشم والنور الأتم وكمال النبيين والخاتم، سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم وعلى أتباعه خير الأمم. ثم أما بعد، ويقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المبارك بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شریف. میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو، اس دنیا کو دار العمل، دار الاسباب اور دار الامتحان بنایا ہے. یعنی امتحان کی جگہ ہے، اسباب کی، چیزوں کی، شکلوں کی جگہ ہے، اور عمل کرنے کی جگہ ہے. اور قریب قریب یہی تینوں چیزیں ہر انسان کے ساتھ پوری زندگی میں لگی ہوئی ہے، ذاتی زندگی میں بھی، اور خصوصاً پڑھنے لکھنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو خصوصی طور پر لگی. ایک وقت ہے پڑھائی کا، اور وہ پڑھائی کا وقت اس لیے ہے تاکہ امتحان کی تیاری ہو. اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ ایک چیز لگی ہوئی ہے، وہ ہے اسباب اور شکلیں. اگر پڑھائی چھوڑ کر اور پڑھائی کے اوقات کو ترک کر کر کسی اور چیز میں لگیں گے تو امتحان میں فیل ہونا طے ہے. اور اگر اسباب کو چھوڑ کر، اسباب کو ترک کر کر
یا بقدر ضرورت اسباب کو اختیار کر کر اگر پڑھائی کے وقت میں لگ گئے تو امتحان میں پاس ہونا طے. جیسے اسباب کو اختیار کر کر اور تعلیم کے مقصد کو بھلا کر اگر اسباب کو مقصد بنا کر اگر اس کو استعمال کیا تو جیسے امتحان میں فیل ہونا طے ہے، ایسے کہ اگر اسباب کو بقدر ضرورت استعمال کیا تو امتحان میں پاس ہونا طے. ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کے لیے دو دنیا بنائی ہیں. ایک دنیا، یہ دنیا ہے، یہ کائنات ہے، یہ زمین آسمان کے درمیان کی چیز ہے جسے ہم دنیا کہتے ہیں. اور زندگی کسے کہتے ہیں؟ ہم زندگی کسے کہتے ہیں؟ وہ موت اور زندگی یعنی پیدائش اور موت کے درمیان کا وقفہ عرصہ ہے، اسے ہم انسان زندگی کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ پوری زندگی کا مقصد اور خلاصہ ہے. پڑھائی کا مقصد اور خلاصہ کیا ہے؟ کامیاب ہونا. ایسے ہی زندگی کا خلاصہ اور مقصد اللہ نے فرمایا کہ پیدائش کا سلسلہ، پیدائش کے سلسلے سے لے کر موت تک کے نظام کے درمیان کا وقفہ عرصہ جسے زندگی کہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موت کا نظام اور پیدائش کا نظام اللہ نے صرف اس لیے چلایا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. دیکھیں کہ تم میں اچھا بندہ بن کر کون دکھاتا ہے، اچھی زندگی کون گزارتا ہے، اچھے اخلاق کون بناتا ہے، اچھی زندگی کون اپناتا ہے، خوشگوار زندگی کون چاہتا ہے، اور امتحان میں کامیاب ہو کر آزمائش سے گزر کر اب سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے. یہ اللہ کا مطالبہ ہے ہم نے سارے کے لیے، معصوم بچوں سے لے کر جوان سے لے کر مردوں سے لے کر عورتوں سے لے کر بوڑھوں سے لے کر بالکل قریب المرگ ہر صاحب تک اللہ سبحانہ و تعالی نے مطالبہ کیا ایکم احسن عملا. اچھا عمل کر کے دکھاؤ، اچھی زندگی گزار کر دکھاؤ. ایسی زندگی کہ جس پر فرشتوں کو رشک آئے، ایسی زندگی جس پر اللہ فخر کرے، ایسی زندگی کہ انسان ہاتھ اٹھائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پہلے اس کی دعا قبول کرے. ایسی زندگی کہ آسمان پر نگاہ اٹھائے بارش برس جائے، ایسی زندگی کی زمین ہلے اور وہ پیر مارے زمین رک جائے. ایسی زندگی کہ جس کے ذریعے سے غیروں پر اثر ہو، ایسی زندگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی موت پر یوں کہیں میرے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکل. یہ زندگی کا مطالبہ اللہ کا ہے ہر انسان سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آخرت رکھی ہے جو کہ لامحدود ہیں، ابد الآباد ہیں، اسباب سے پاک اور صاف ہیں، چیزیں شکلوں سے دور ہیں. صرف اللہ کی رحمت کا، اللہ کی برکت کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان نوازی کی نعمت کا مظہر ہے اور کچھ نہیں. باقی دنیا میں یہ سب یعنی نقلی چیزیں، یہاں کے فروٹ نقلی، سبزی نقلی، چاول اور دانے اور اسی طریقے سے گیہوں اور تیل اور دال، یہ سب نقلی. یہاں کے کپڑے نقلی، یہاں کی زندگی نقلی، یہاں کے اسباب اور چیزیں اور شکلیں، موسم، نظام سب نقلی. یہ دھوکے کا گھر ہے. اصل زندگی تو آخرت کی ہے جس میں ہر ایک کو جانا ہے، چاہے کوئی مانے تو بھی جانا ہے، نہ مانے تو بھی جانا ہے، اقرار کرے تو بھی جانا ہے، انکار کرے تو بھی جانا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لامحدود زندگی کو بنانے کے لیے یہ دنیا کی زندگی دی تاکہ اللہ دیکھیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ آزمائیں گے اللہ سبحانہ و تعالی، دیکھیں گے، پرکھیں گے. کبھی تعلیم دے کر، کبھی ڈگری دے کر، کبھی عہدہ دے کر، کبھی کرسی دے کر، کبھی نام دے کر، کبھی شہرت دے کر، کبھی اسباب دے کر، کبھی بنگلے دے کر، اچھی سوسائٹی دے کر اللہ آزمائیں گے. کبھی مالدار بنا کر، کبھی فقیر کر کر، کبھی محنت مزدوری کروا کر اور کبھی صرف ایک سائن پر کروڑوں کما کر اللہ سبحانہ و تعالی آزمائیں کہ اچھی زندگی کون گزارتا ہے تم نے. اور یہ اچھی زندگی جو بنے گی اور آخرت کی زندگی جو سبرے گی، اللہ کی قسم دو چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر نبی کو دی. سنو میری بات بہت دھیان سے، ہر نبی کو دی ہے اللہ نے، ہر نبی کو. اور وہی دونوں چیزیں ایسی ہیں جو کامیابی کے لیے شرط ہے طے. کامیابی کے لیے شرط ہو
آپ نے کبھی دیکھا سنا دنیا میں کہ 5ویں کلاس کا بچہ ہے اور وہ امتحان دینے 10ویں کلاس میں بیٹھا ہے؟ بولو نا، سنا؟ کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا کہ ایک سبجیکٹ کا ہے دوسرے سبجیکٹ میں بیٹھا ہے؟ سنا کبھی؟ جو جس لائن کا ہے اسی لائن میں امتحان ہے، جس نے جو پڑھائی کی ہے اسی پڑھائی کا امتحان ہے. جو آپ نے نہیں پڑھا، جو آپ کو نہیں معلوم، جو آپ نہیں جانتے، اس کا امتحان ہوتا نہیں ہے. ہوتا ہے؟ کوئی نہیں لے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی، اللہ جانتے ہیں میرے بندے کامیاب کون سے راستے سے ہوں گے، میرے بندے ترقی کون سے راستے سے کریں گے، میرے بندوں کی زندگی کون سے راستے سے بنے گی، میرے بندوں کی آخرت کس راستے سے سنورے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اسی بات کو سمجھانے کے لیے سوالات انبیاء علیہ السلام کا مبارک سلسلہ جاری فرمایا. اور ہر نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 چیزیں دی، ایمان اور علم. ایمان اور علم. ایمان اور فن نہیں دیا، ایمان اور ڈگری نہیں دی، ایمان اور فنون نہیں دیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان اور علم دیا ہر نبی کو، تاکہ ایمان کے ذریعے سے زندگی میں نور آئے، تعلیم کے ذریعے سے زندگی سنورے، خوبصورت بنے، مزین بنے، با اخلاق بنے، تربیت یافتہ بنے. اور علم کا جو مزہ ہے وہ قرآن ہے. علم کسے کہتے ہیں؟ بولو. قرآن علم ہے، اور جو کچھ علم ہے وہ سارا کا سارا قرآن. اور علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی سے نکلی ہوئی چیز ہے، جس کے بغیر ترقی ناممکن ہے، تربیت ناممکن ہے، حفاظت ناممکن ہے. اور ہم نے جس کو علم سمجھا ہے، دراصل وہ علم نہیں، وہ تو فن ہے. فن وہ کیا ہے؟ فن ہے. فن. ڈگری علم کو نہیں کہتے، ڈگری فن کو کہتے ہیں. علم تو اس کو کہتے ہیں جو براہ راست اللہ کی ذات عالی سے نکلا ہے. علم اس کو کہتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. جس کو مختصر میں اگر کہیں تو یوں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے سے جو چیز آئی ہے وہ علم. وہ کیا ہے بھائی؟ علم. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب فن ہیں. آخرت کی کامیابی کا مدار علم پر ہے، فن پر نہیں. آخرت میں جنت کا مدار علم پر ہے، فن پر نہیں. اللہ کی رضا کا مدار علم پر ہے، فن پر نہیں. اور جنت کے اور اسی طریقے سے قبر کے سوالات کے جوابات کا جو تعلق ہے وہ علم سے ہے، فن سے نہیں. سنو میری بات. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں علم کے بارے میں، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اس بات کا علم حاصل کرنا ہم فرد امت کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں، اللہ کا علم حاصل کریں. اللہ کے تعارف کا، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی الوہیت کا، اللہ کی شان عالی کا، اللہ کے علو مرتبت کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کا، اللہ کے خالق ہونے کا، اللہ کے مالک ہونے کا، اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کا، اللہ کے رب العالمین ہونے کا، اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے کا. یہ علم حاصل کرنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری بلکہ تھا. پوری انسانیت نے اس علم کو بلایا، ہم سب نے مل کر بلایا. اصل تو یہ علم تھا کہ جسے حاصل کرنا تھا، اس لیے اس علم میں نور ہے. العلم نور. علم کیا ہے؟ بولو بولو. علم نور ہے، نور. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نور صرف اس کو دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. سنو میری بات ہے، یہ نور کس کو دیتے ہیں؟ اللہ جس کو چاہتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں. اس لیے حدیث مبارکہ میں بات لکھی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے یا بندی کے ساتھ، جس نوجوان یا بچے کے ساتھ، جس بوڑھے یا بیمار کے ساتھ، یا صحت مند کے ساتھ، مالدار کے ساتھ یا غریب کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرمانا چاہتے ہیں، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں، مطلب دین کا علم دیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، العلم علمان. علم 2 طرح کا ہے. علم کتنا ہے؟ 2 طرح کا ہے. العلم علمان.
علم فی القلب و علم فی اللسان. ایک تو زبانی علم ہے اور ایک دل کا علم ہے. ایک زبانی علم ہے اور ایک دل کا علم ہے. دل کا جو علم ہے وہ حقیقی علم ہے. جو زبان کا علم ہے اسے معلومات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ معلومات. کامیابی کا جو تعلق ہے وہ معمولات سے ہے، وہ قلبی دین سے ہے، وہ دل والے علم سے ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ فذاک حجت اللہ علی ابن آدم. جو زبان کا علم ہوگا یعنی معلومات والا دین، کل قیامت میں ہم انسانوں کے خلاف حجت بنے گا. اور جو دل والا علم ہوگا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فذلک علم نافع، یہی حقیقی نفع دینے والا علم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث پاک میں ہے القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله امامه قاده الى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار او كما قال عليه الصلاة والسلام. علم کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی نے علم کیا ہے؟ علم وہ چیز ہے کہ اگر کوئی اسے آگے رکھ کر چلے، اس کی روشنی میں چلے، اس کے نور میں چلے، اس کے مطابق چلے، اس کے مطابق عمل کرے، اس کے مطابق زندگی کو بنائے، اس کے مطابق اپنے اخلاق کو بنائے، اس کے مطابق اپنی پڑھائی کو بنائے، اس کے مطابق اپنی صبح و شام کو بنائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو قادہ الی الجنہ، یہ علم اس کی انگلی پکڑ کر اس کو جنت کے دروازے تک لے کے جائے گا. ومن جعله خلف ظهره، اور جو اس علم کو، اللہ کی معرفت کے علم کو، اللہ کی محبت کے علم کو، اللہ کے ڈر کے علم کو، نبی کے عشق کے علم کو، نبی سے محبت کے علم کو، نبی کی سنتوں کے علم کو، نبی کے دین کے علم کو، قرآن کے علم کو، دین کے علم کو اگر پیچھے رکھ کر چلے گا اور اپنی معلومات کو آگے رکھ کر چلے گا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ساقہ الی النار، دھکے دے کر یہ علم اسے جہنم میں گرائے گا. اللہ حفاظت فرمائے ہماری. اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، سمجھنا پڑے گا علم ہے کیا. اس لیے اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. پہلا علم اللہ کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی معرفت کا علم ہو. اس لیے کہ علم سیکھنے کی چیز ہے، ایمان سیکھنے کی چیز ہے. یہ ایسی آتی نہیں، سیکھے بغیر نہیں آتی. حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے 13 سال مکہ کی زندگی میں اور 10 سال مدینہ کی زندگی میں امام الانبیاء سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کاملہ میں رہ کر ایمان سیکھنے میں لگایا. کس کو بھائی؟ ایمان کو. اس نے پہلا مطالبہ اللہ کا اس علم کا ہے، اس لیے کہ یہ علم ذریعہ نجات ہے، یہ علم ذریعہ ہدایت ہے، یہ علم ذریعہ حفاظت ہے، یہ علم مقصود ہے اللہ کی طرف سے. اور ہر ایک فرد سے اللہ کا مطالبہ ہے اس علم کا. مگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم نے اس مبارک علم کو، اس نور والے علم کو چھوڑا اور اس علم کے نور کو بلایا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اپنے معلومات کے چکر میں ایسا گھمایا ہے، آج تک گھومتے ہی رہ گئے مگر کامیابی نہ پا سکی، کامیابی نہیں مل سکی. ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے علم کے نام پر، تعلیم کے نام پر ہمیں دھوکے میں رکھا گیا. آپ سب کو جتنے کالج کے اور اسکول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو ایک خوشنما باغ دکھایا گیا، ایک بہت اچھا خوبصورت گارڈن دکھایا گیا ہے کہ اس میں بہت ہریالی ہے، بہت اچھے پھل اور پھول ہیں، اس میں بہت اچھے خوشنما باغات ہیں، بہت اچھی چیزیں. آپ اس پر چل پڑے اور چلتے جب وہاں تک پہنچے تو پتا چلا کہ سب نقلی ہے. اس کے پھل پلاسٹک کے ہیں، اس کے پھول پلاسٹک کے ہیں اور اس کی پتیاں سب کاغذ کی ہیں. اس میں جو گھاس لگی ہوئی ہے یہ اصلی نہیں ہے، یہ تو نقلی ہے پلاسٹک کی. مگر جب وہاں تک پہنچے تو بہت دیر ہو چکی تھی اور اتنی دیر ہو چکی کہ اب واپس لوٹنا ناممکن ہو. حالانکہ علم کا مقصد ہے، ہر چیز کا جیسے مقصد ہے، کپڑے کا ایک مقصد ہے، ٹوپی کا مقصد ہے، گھڑی کا، چشمے کا، موبائل کا ایک مقصد ہے، جھومر کا اور پنکھوں کا اور لائٹ کا ایک مقصد ہے، چٹائی کا، قالین کا ایک مقصد ہے، گھر بنانے کا ایک مقصد ہے، زندگی گزارنے کا ایک مقصد ہے. ایسے کہ علم کا ایک مقصد ہے. علم کا مقصد کیا ہے؟ علم کا مقصد علم برائے، یعنی تعلیم برائے تعمیر تھی، تعلیم برائے اخراجات نہیں ہے، تعلیم برائے ترقی تھی، تعلیم برائے تنزلی نہیں ہے. تعلیم تو اس لیے تھی تاکہ اخلاق والے بنے، تعلیم اس لیے تھی تاکہ انسان بنے، انسانیت پیدا ہو، ہمدردی پیدا ہو، غم گساری پیدا ہو، اخلاق پیدا ہو،
اکرام کا جذبہ پیدا ہو، حقوق کا ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو. علم تو اس لیے تھا. یہ تعلیم کا مقصد ہے. تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تعلیم حاصل کریں، اچھی ڈگری لیں، اچھی ڈگری لے کر اچھی جاب کریں، اچھی جاب کر کر اچھے پیسے حاصل کریں اور اچھے پیسوں کے ذریعے سے اپنے خوابوں کو پورا کریں. یہ تعلیم کا مقصد میرے دوستوں بالکل نہیں ہے. تعلیم کا مقصد سوچو تو صحیح، آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی. تعلیم کے نام پر یعنی لون بھی ہو سکتا ہے، کیسی بات ہے؟ ایجوکیشن لون جو نورانی چیز تھی، غلط چیز کے لیے سے سکھایا گیا کہ یہ نور پر چڑھنا ہے، یہ پہاڑ پر چڑھنا ہے. مگر جو راستہ آپ کو دیا گیا وہ اتنا کمزور راستہ تھا کہ آپ پہنچ تو گئے وہاں پر، مگر وہ جو واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے نیچے. وہ سیڑھی ٹوٹ چکی ہے. جو رسی پکڑ کر آپ چڑھے تھے وہ رسی کٹ چکی ہے. جن کندھوں پر آپ چڑھے تھے وہ کندھے ٹوٹ چکے ہیں. جن پیٹھ کا سہارا آپ نے لیا تھا اب وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ آپ کو سہارا نہیں دے سکتی. اچھے مقصد کے حصول کے لیے غلط چیز آپ کو دکھائی گئی تاکہ علم کا نور نکلے، تعلیم کا مقصد سے ہٹیں اور اس تعلیم کا جو مقصد تھا اس سے دور ہو جائیں. سوچو تو صحیح ذرا، علم کے اندر ماں باپ کے حقوق بتلائے گئے، علم کے اندر بھائی بہنوں کے حقوق بتلائے گئے، علم میں پڑوسیوں کا حقوق بتایا گیا، علم میں انسانیت بتائی گئی، علم میں حق بتائے گئے، علم میں معاملات کیسے ہو، معاشرت کیسی ہو، ہماری زندگی کیسی ہو، ہماری تعلیم کیسی ہو، ہمارا کمانا کیسا ہو، وہ سمجھایا گیا تھا. اور ان تمام چیزوں کو ہٹایا اور آپ کو کیا پڑھایا؟ کیا پڑھایا بتاؤ؟ جو پڑھائی آپ کو دی گئی ہے اس میں اللہ کا علم دور تک نہیں ہے، اللہ کا ڈر دور تک نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ دور دور تک نہیں ہے کہ بتاؤ؟ کہیں بھی نہیں. نہ آپ کی کتابوں میں ہے، نہ آپ کے ماحول میں ہے، نہ آپ کے یعنی کیمپس میں ہے، نہ کالج میں ہے، نہ آپ کی اسکول کی چار دیواریوں میں ہے. کوئی دور تک ایسا نہیں ملتا جسے دیکھ کر یہ سوچا جائے کہ ہاں اللہ کا بندہ یہ ہے، نبی کا امتی یہ ہے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. بلکہ تعلیمی ادارے تو اس لیے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا تعلیمی ادارہ بنایا اصحاب صفہ کو، صفہ چبوترے کو بنایا. پہلا تعلیمی درسگاہ، پہلی کلاس اور پہلا اسکول یا کالج یا مدرسہ سمجھیں وہ جو کھلا ہے وہ مسجد نبوی کی صحن میں کھلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے صحن میں. کتنی مبارک مسجد، اور اس مسجد کے امام اور امام الانبیاء ہیں، اور نبی سب نبیوں کے نبی ہیں اور رسولوں کے رسول ہیں. اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ رتبہ رکھنے والے آپ ہیں جو اس مدرسے، اسکول اور کلاس کے ٹیچر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دی کہ میں کون ہوں، میں بے شک نبی اور رسول ہوں، مگر بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا. معلم کہتے ہیں ٹیچر، استاد کو. اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے مجھے. آپ کا تعلیم کا اسلوب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کو تعلیم دی ہے وہ محبت سے، اخلاق سے، پیار سے دی، اور ایسی تعلیم دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاصل کرنے والا علم یہ کبھی نہیں بھلایا گیا. اس لیے کہ تعلیم اور تربیت کی ایک ساتھ جزو لازم تھا کہ ایک سکے کے دو پہلو ہیں، دو رخ ہیں. ایک طرف اگر تعلیم ہے تو دوسری طرف تربیت ہے، ایک طرف تعلیم ہے تو دوسری طرف عمل ہے. بچہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے کھانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تعلیم دی کہ بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ. یہ کس میں ملا؟ یہ علم میں ملا. ہمیں جو تعلیم دی گئی اس میں یہ بات سکھائی گئی؟ بولو نا، بتائی گئی آپ لوگوں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بچوں سے چلوں، معصوم بچوں سے. آپ کے چچا زاد بھائی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، معصوم بچے چھوٹے سے. کیا کہنے آپ کے عبداللہ ابن عباس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہیں اٹھنی پر. آپ نے پوچھا عبداللہ، تو کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ عبداللہ یا بنیا انی اعلمک کلمات،
احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاہک اذا استعنت فاستعن باللہ واذا سألت فاسأل اللہ. کیا خوبصورت تعلیم ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا عبداللہ میں تمہیں کچھ, میرے بچے میرے بیٹے میں تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہوں, میں تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. اگر تم اسے یاد کر لو گے تو اگر تم اس کی حفاظت کرو گے وہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم یاد کر لو گے تو جہاں جاؤ گے وہاں اللہ کو پاؤ. ایسی کوئی چیز سکھائی گئی آپ لوگوں کو؟ پہلی سے لے کر یہ کیجیز جتنی بھی ہیں, یہ پورا سفر 3-4 سال کا, اور اس کے بعد پہلی سے لے کر 10ویں تک, پھر 11ویں سے لے کر آخر تک. نہ پڑھانے والوں نے یہ پڑھایا, نہ پڑھنے والوں نے یہ پڑھا, اور جو درمیان میں کتاب وسیلے کی چیز تھی اس میں بھی پڑھایا نہیں گیا. حالانکہ تعلیم کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کتاب کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے صحبت کی ضرورت تھی. بہت دھیان سے سننا سمجھنا میری بات. تعلیم حاصل کرنے کے لیے کتاب کی ضرورت نہیں تھی, تعلیم حاصل کرنے کے لیے صحبت کی ضرورت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھا رہے ہیں, قرآن نہیں حدیث سکھا رہے ہیں, حدیث نہیں تھی سامنے. سنو میری بات سمجھو. اللہ کے نبی جب صحابہ کو قرآن سکھاتے, قرآن تھا موجود, یہ اپنا ایسے قرآن کی طرح تھا کیا؟ یہ دیکھو قرآن رکھا ہوا, ایسی کوئی کتاب تھی؟ آج ہمارے سامنے فضائل اعمال ہیں, منتخب احادیث ہیں, فضائل صدقات ہیں, پھر اس سے اور آگے چلیں تو پھر یعنی بخاری ہے, مسلم ہے, اور بے شمار بڑی بڑی احادیث کی کتابیں. اللہ کے نبی حدیث سکھا رہے ہیں, صحابہ کے پاس حدیث کی کتاب کوئی نہیں. بلکہ اگر آگے کی بات کہوں تو تعجب ہوگا, ان کے پاس قلم نہیں, پینسل نہیں, ربر نہیں, شارپنر نہیں, کاپی نہیں, کتاب نہیں, کچھ بھی نہیں. مگر علم کیسا تھا صحابہ کا؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم علم کو سنتے اور آپ کے مجلس سے فارغ ہو کر اس کو اتنی بار کہتے کہ وہ بات گویا ہمارے دل میں اگ جاتی. وہ بات گویا ہمارے دل میں اگ جاتی. یہ رٹا مارنے سے نہیں آئے گا, یہ کلاسز جوائن کرنے سے نہیں آئے گا, الگ سے کسی ٹیچر کے پاس جا کر پڑھنے سے نہیں آئے گا. علم تو چاہتے ہیں اسے وقت دے دیا جائے. العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله. علم تمہیں اپنا ذرہ نہیں دے گا جب تک کہ تم اپنا سب کچھ نہ دے دو. حالانکہ استادوں کا کام یہ تھا, یہ جو جتنی کلاسز کھلی ہیں الگ سے, یہ ٹیوشن کے نام پر, کلاسز کے نام پر, اور پھر کوچنگ کے نام پر, یہ سب پیسہ کمانے کا, لوٹنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, مجھے معاف کرنا. حالانکہ تعلیم کا مقصد تو یہ تھا, جو وقت تعلیم کے لیے آپ نے فارغ کیا ہے, پڑھانے والوں نے پڑھانے کے لیے فارغ کیا ہے, یہ وقت بہت تھا, اس میں سب کچھ دے دیا جاتا تاکہ بعد میں ضرورت نہ پڑتی الگ سے. مگر چونکہ ان پڑھانے والوں کو کیا کیا جائے, وہ خود بیچارے معصوم ہیں, ان کو پڑھانے والوں نے یہ پڑھایا ہے اچھے سے پڑھو گے اچھے مارکس آئیں گے, اچھی ڈگری ملے گی, اچھی جاب ملے گی, اور اسی طریقے سے تمہارے خواب پورے ہوں گے, اچھے پیسے آئیں گے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تمہیں تو یہ پڑھایا گیا, اور اس تعلیم میں یہ ساری چیزیں بالکل مفقود ہیں. اسی لیے یہ جتنا یہ بچہ کہ ماں باپ نے اپنی پوری کمائی لگا دی, بیچاری ماں نے, بوڑھی نے اپنے بڑھاپے کو نہ دیکھا, اپنی بیماری کو نہ دیکھا, اپنے شوہر کی غیر موجودگی کو نہ دیکھا کہ باپ کا انتقال ہے, باپ مر گیا ہے, یہ طلاق دی جا چکی ہے, مگر یہ بوڑھی ماں نے, یہ بیوہ ماں نے, یہ مطلقہ ماں نے, یہ انہیں دوسروں کے کپڑے دھو کر, برتن دھو کر, دوسروں کی کڑوی کسیری سن کر, کسی کے یہاں جاب کر کر, کسی کے یہاں پر کام کر کر, یعنی اس نے کمایا اور اپنے پیٹ کو, خواہشات کو مارا اور تمہیں پڑھایا. مگر چونکہ اس میں آپ کو ماں باپ کے حقوق نہیں بتائے گئے, تو پھر یہ بچہ جیسی بڑا بنتا چلا گیا, تو پھر یہ جس نے اپنی جوانی نچوڑ کر آپ میں ڈالی گئے, خون نچوڑ کر آپ میں ڈالا ہے, اور اپنے بڑھاپے تک پہنچ گئے, پھر یہ بچہ اکڑ کر ماں کو کہتا ہے چپ رہو, تمہیں کیا پتا. حالانکہ اگر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پڑھانے والے اگر تعلیم پڑھاتے تو تمہیں پتا چلتا کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. انہیں اف بھی نہ کہنا, اس لیے کہ یہ جنت ہے. جنت, یہ ماں کون ہے؟ جنت ہے. اتنا بڑا مقام بنایا اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ ماں کا مقام
نیچے رکھتے. ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے نام سنا ہوگا، 4 اماموں میں سے ایک دوسرے نمبر کے بڑے امام گزرے ہیں کہ تقریباً آدھی دنیا جن کو مانتی ہے اپنا امام اور جن کے مسلک پر مسئلے مسائل پر چلتی گئے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی لیٹی ہوئی ماں کے پیر کو چومنے لگے. ماں اٹھ کر بیٹھ گئی، کہا بیٹا یہ کیا کر رہا ہے، تو بڑا امام ہے. کہنے لگے ماں سے کہنے لگے ماں تیرا بیٹا امام بعد میں ہے، پہلے تیرا بیٹا ہے، تو میری جنت ہے، تیرے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے یہ جو ہاسٹل میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں، اللہ کی قسم ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ماں باپ نے کیا کچھ کمایا ہے اور کیا کچھ انہیں سنا ہے، تب جا کر آپ کو یہ مہینہ بھیجتے ہیں پاکٹ منی. اور ہمارا حال یہ ہے تعلیم کے عنوان پر جتنا بننا تھا اتنا بگڑ گئے. کسی مالدار کی جیکٹ دیکھی، وہ فوٹو کھینچ لیا، برانڈ کا نام پوچھا، دکان پوچھی اور ماں باپ کا سر کھائے. کسی کے پاس اچھا آئی فون دیکھا تو ماں باپ کا سر کھائے، اچھی انگوٹھی دیکھی تو ماں باپ کا سر کھائے، اچھی گھڑی دیکھی تو ماں باپ کا سر کھائے، اچھا جوتا دیکھا تو ماں باپ کا سر کھائے. یہ نہیں کسی اچھے پڑھنے والے کو دیکھا تو ہم پڑھائی میں آگے بڑھے. مگر یہ ماں باپ ہے، انہوں نے خواب سجائے ہیں، مجھے ڈاکٹر بنانا ہے، مجھے وکیل بنانا ہے، مجھے ایک اچھا جج بنتے ہوئے مرنے سے پہلے دیکھنا ہے، مجھے ایک اچھا پروفیسر دیکھنا ہے، مجھے بہت بڑا انجینئر دیکھنا ہے، تاکہ یہ ماں باپ سینہ ٹھوک کر خاندان میں کہیں یہ میرا بیٹا نہیں، میرا انجینئر بیٹا ہے، میرا ڈاکٹر بیٹا ہے، میرا پروفیسر بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا. ایسا ماں باپ فخر سے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا فلاں کمپنی میں سی او ہے، فلاں میں سی اے ہے اور فلاں میں پتہ نہیں کیا کیا ہے. مگر اس بچے کا حال تو دیکھو، یہ ماں کا بیٹا بھی نہیں ہے، یہ ناسور ہے، ناسور. وجہ کیا بنی؟ کیونکہ آپ کو جنہوں نے پڑھایا انہوں نے آپ کو صرف یہ خواب دکھایا ہے بس پڑھو پڑھو پڑھو، اچھے مارکس لاؤ، اچھے جاب ملے گی. معاف کرنا، جاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نوکر. اسلام کی کوئی تعلیم اللہ کی قسم جاب کی نہیں ہے. اسلام کی تعلیم تو تجارت کی ہے، بزنس کی، کہ تم تاجر بنو، تم بزنس مین بنو. اسلام کی کوئی تعلیم آپ کو جاب کی نہیں ملے گی. صحابہ نے کئی جاب نہیں کی، تابعین تابعین نے کئی جاب نہیں کی، محدثین فقہاء نے کئی جاب نہیں کی. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام ہیں کہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں. آپ کا حال لکھا ہے 6 مہینہ حدیث کا درس دیتے ہیں، 6 مہینہ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں. جب ان کا انتقال ہوا ہے تو لوگوں کو پتا چلا کہ ان کے گھر میں جیسے اپنے گھروں میں اناج ہوتے ہیں، ان کے گھر میں سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا. کیسے؟ ہمارا بچہ حافظ بنے گا تو کہاں سے کمائے گا، عالم بنائے گا تو کہاں سے کھائے گا. دیکھو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ لاکھوں لوگ ان کے درس حدیث میں شامل ہوتے تھے، لاکھوں لوگ. لوگوں کو پتا چلا کہ یہ کون تھے تو پتا چلا ہمارے ملک کے زیتون تیل کے سب سے بڑے تاجر تھے. زیتون کے تیل کے سب سے بڑے تاجر تھے. ایک وقت میں یہ سب سے بڑے محدث امام عالم ہیں، ایک وقت میں سب سے بڑے بزنس مین ہیں، اور دوسرا ایک ہی وقت میں سب سے بڑے اللہ کے راستے کے مجاہد بھی ہیں. یہی حال صحابہ کرام کا تھا. اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے اس جو تعلیمی جو فن ہے نا، جس میں سے دین کی جان کو نکال دیا گیا ہے اور آپ کو بے دینی کے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا، کفر اور ارتداد کے راستوں پر کھڑا کر دیا گیا، الحاد کے راستوں پر لا کر کھڑا کر دیا گیا. ان راستوں میں روشنی کی ضرورت ہے، وہ دین کی، تاکہ اللہ والا دین آئے، اللہ والا علم آئے، نبی والا علم آئے، نبی والا دین آئے، اللہ کی معرفت کا، اللہ کی خوشی کا، اللہ کی رضا کا علم آئے. اس کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا، 1450 سال پیچھے. صحابہ کرام کے حالات کو دیکھیں ہم تو اندازہ ہوگا. ایسے ایسے صحابہ کرام گزرے ہیں، اللہ اکبر، کہ جن کو دیکھ کر فرشتے رشک کرتے تھے. مصعب ابن عمیر رحمۃ اللہ عنہ، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور کرے. ایسا خوبصورت نوجوان صحابی، اللہ اکبر. پورے صحابہ میں ایسی مثال نہیں. بہت دھیان سے سنو، پورے صحابہ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. نوجوان ہیں اور خوبصورت ہیں، بہت خوبصورت، بلا کی خوبصورتی تھی. مجھے نہیں لگتا شاید اس مجمع میں اتنا کوئی خوبصورت ہوگا. اتنے خوبصورت صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، اور مالدار اتنے، اللہ
اللہ اکبر. ایک نوجوان ہو اور مالدار ہو تو اس کے کیا کہنے؟ کالج میں آتا ہے نا تو پھر یعنی بدل بدل کر بائک، بدل بدل کر شرٹ اور بدل بدل کر گھڑی، تو لوگ کہتے ہیں ہے نا. پھر کالج میں ایک ہمارا ماں، ایک اللہ معاف فرمائے، ایک مزاج بن جاتا ہے، اچھی چیز دے کر دل للچاتا ہے، تو پھر لوگ سوچتے ہیں اس کی دوستی اختیار کریں، اس کے گروپ میں آویں، ہے نا، کیسے ہم اس کے گروپ میں شامل ہو جائیں تاکہ روزانہ کل صبح یہ کیفے میں ناشتہ، دوپہر میں وہاں پر کھانا، اور پھر CCD تو اپنی پکی ہے، اور پھر شام میں وہاں پر کھانا، تو گھر کا کھانا تو کیوں، کیا ضرورت ہے، پیسے اتنے. جوان ہیں، خوبصورت ہیں، کیا کچھ خواب نہیں ہوں گے اس نوجوان کی آنکھوں میں، کیا کچھ اس نے اپنا خواب میں محل نہیں بنایا ہوگا اپنے دماغ میں، کیا کچھ نہیں سوچا ہوگا اس نوجوان نے. ایمان لانے سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے کی زندگی ایسی تھی. بس یہ کیوں سمجھ لیں اس واقعے کو کہ آپ کی زندگی دعوت میں لگنے کے بعد کی اور دعوت میں لگنے سے پہلے کی زندگی سمجھ لو. بس اس نظریے سے اس واقعے کو سنو. اسلام لانے سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے کا حال یہ تھا کہ یہ نوجوان ایسے جوتے پہنتے کہ وہ جوتے پورے مکہ میں کہیں نہیں ملتے، پورے مکہ میں کہیں نہیں، مدینہ میں نہیں، اطراف کے علاقوں میں نہیں، باہر کسی دوسرے ملک سے آتے تھے ان کے جوتے. یہ ایسی شال پہنتے تھے 200 درہم کی شال، ایک شال اوڑھتے تھے 200 درہم کی شال ہے. اگر اس دور کے حساب سے بھی درہم کا جو بھی ریٹ چل رہا ہو اس کے حساب سے بھی اگر 200 درہم کو لگائیں تو آج شاید ہی ہم میں سے کوئی اتنا مہنگا شرٹ یا ٹی شرٹ پہنتا ہو. ایسا جوڑا پہنتے تھے، 200 درہم سے زیادہ کے جوڑے ہوتے تھے. اور ان کی شان یہ تھی اس نوجوان کی، ایک بار جو شال اوڑھ لی دوسری بار نہیں، ایک بار جو کپڑا پہن لیا دوسری بار نہیں، اور ایک بار جو جوتا پہن لیا دوسری بار نہیں. یہ ٹھاٹ بات تھے اس نوجوان کے، مصعب کے. اور پرفیوم ایسا استعمال کرتے تھے، یعنی خوشبو عطر ایسی استعمال کرتے تھے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ پورے مکہ المکرمہ میں، بلکہ مکہ سے لے کر یمن تک، مکہ سے لے کر شام تک تقریباً ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے. کئی مہینے لگ جاتے تھے سفر کرنے میں. اگر مستقل کوئی سفر کرتا رہے، درمیان میں کہیں نہ اترے کہیں نہ رکے، تو مہینے لگتے تھے وہاں پہنچنے. اتنی دور سے بھی، یعنی اس پورے علاقے میں ویسا پرفیوم، ویسا عطر وہاں بھی نہیں ملتا تھا، اس سے دوسرے ملک سے منگوائے جاتے تھے. ایسی خوشبو تھی، ایسی خوشبو لگاتے تھے وہ نوجوان کہ جب ایک گلی سے وہ خوشبو لگا کر گزر گئے، آدھے گھنٹے کے بعد اگر کوئی وہاں پر گزرے تو وہ آنکھ بند کر کے کہہ دیتا تھا یہاں سے مصعب گزرے. ہے ہمارے پونا میں کسی مال میں ہے کہ اجمل کے پاس ہے ایسے پرفیوم، نعیم کے پاس ہے ایسے، نعیم کے پاس جتنے بھی برانڈ یعنی ہمارے اس دور میں ہیں، کسی کے پاس ایسا پرفیوم موجود نہیں. شاید ہو بھی سکتا ہے. آدھا گھنٹہ ہو جاتا تھا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزرتے ہوئے. اس خوبصورت نوجوان کو آدھے گھنٹے کے بعد اگر کوئی گزرتا تو آنکھ بند کر کے کہتا یہاں سے مصعب گزرے. بلا کی خوبصورتی، بلا کی جوانی اور بلا کے ٹھاٹ باٹ تھے، مگر جب اسلام کو قبول کیا ہے، اللہ کے نبی کا غلامی اختیار کی ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیا، اور دعوت کی عظیم الشان عالی محنت میں جب لگے ہیں، اللہ اکبر، موت اس حالت میں آئی ہے، موت اس حالت میں آئی ہے کہ پہنانے کے لیے کفن کا کپڑا نہیں. اس نوجوان کے پاس پہننے کے لیے کفن کا کپڑا نہیں ہے. کہاں وہ ٹھاٹ باٹ 200 درہم کی شال پہننے والا، 200 درہم کے یعنی کپڑے پہننے والا، اور ایسے جوتے اور ایسی پرفیوم ایسے استعمال کرنے والا کہ جو ایک بار استعمال کر لے دوسری مرتبہ اختیار نہ کرے. مگر جب اسلام کو قبول کیا، ایسی سادگی کی زندگی گزاری ہے، ایسی سادگی کی زندگی گزاری. مصعب کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ روتے ہوئے فرما رہے مصعب سے میں راضی ہوں، اللہ بھی مصعب سے راضی ہے. ایک چادر بھی میسر نہیں مصعب کے لیے. دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ ان کی یہ زندگی کامیاب ہے یا ناکام؟ مرتے کی سیدھا جنت مل رہی ہے. اگر وہ اس حالت میں انتقال کرتے، اچھے کپڑوں میں، اچھے جوتوں میں، اچھے پرفیوم میں، اور اس حالت میں انتقال ہوتا، اللہ کی قسم جہنم کے علاوہ کہیں نہیں جاتے.
بل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اسلام کو قبول کیا، دین کو سمجھا، دین کی محنت میں لگے اور دین کو اپنایا اور دین کو سیکھتے ہوئے زندگی گزار دی اور دین کو پھیلاتے ہوئے زندگی گزار دی۔ مصعب کا انتقال اس حالت میں ہے، کفن کا کپڑا نہیں، دنیا دیکھنے والے دنیا کی نظروں سے کہیں گے یہ مرنے والا ناکام ہو کر مر رہا ہے، نبی کی نظروں سے، اللہ کی نظروں سے اگر دیکھا جائے تو اللہ اور اس کے نبی کہیں گے کہ یہ میرا مصعب کامیاب ہے۔ قیامت تک مدینہ میں جتنا خیر کا کام ہوگا، قیامت تک مدینہ میں جتنا خیر کا کام ہوگا، قیامت تک مسجد نبوی میں جتنا خیر کا کام ہوگا، یہ سب کا سب مسجد نبوی کا اور پورے مدینہ کا خیر کا کام کا حصہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، کیونکہ ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب کو بھیجا تھا وہاں پر محنت کے لیے، جاؤ کام کرو، 1 سال پوری محنت کی ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا نبی جی 1 سال دیں مدینہ پر محنت کروں، 1 سال میں مدینہ پر محنت کی اور سب کو ایسا بنایا ایسا بنایا، اللہ اکبر۔ نبی کے آنے سے پہلے مدینہ والے کہنے لگے ہم آپ کی حفاظت ایسی کریں گے جیسے ہم اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہم مقصد کو سمجھے تعلیم کے، ہم مقصد کو سمجھے۔ پڑھانے والوں نے آپ کو نہ پڑھایا، آپ نے نہ پڑھا، آپ کی تعلیم کی کتابوں میں نہیں ہے، مگر ان چیزوں میں نور آ سکتا ہے، یہ چیزیں کل قیامت میں میزان عدل میں توڑی جا سکتی ہیں۔ کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ڈگری کا بھاؤ بھی لگائیں گے، مگر شرط یہ ہے اس ڈگری کو آپ دعوت کے ساتھ لگا دو، اس تعلیم کو دعوت کے ساتھ لگا دو۔ عربی کا ایک مقولہ، محاورہ، ڈائلاگ ہے، شجیرۃ الیوم شجرۃ الغد، آج کا پودا کل کا بڑا درخت ہے۔ آج کے بچے کل کے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر ہوں گے، ایسے کہ آج آپ اگر دعوت کی محنت میں اپنے آپ کو لگا دیے، علم ایمان پر آ گئے اور اس کالج میں، کیمپس میں، اسکول میں، کالجز میں اور اسی طریقے سے بورڈنگ ہاسٹل میں رہتے ہوئے یا محلوں میں، گھروں میں رہتے ہوئے اپنے تعلیم کے ساتھ اگر دعوت کو لے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پتہ نہیں آگے چل کر کون سی ملک کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ خواب یہ نہ سجائیں کہ آپ کو کمپنی کا سی او بننا ہے، کمپنی کا یعنی مینیجر بننا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بننا ہے، آپ تو یہ خواب سجائیں کہ مجھے ہمیں ملک کی ہدایت کا ذریعہ بننا ہے، پوری کمپنی کی ہدایت کا ذریعہ بننا ہے، پورے علاقے کی ہدایت کا ذریعہ بننا ہے۔ مگر جب تعلیم سے فارغ ہو کر آپ آتے ہیں نا، سب کی نگاہوں میں ایک ہی بات ہے، ہاتھ میں آپ کے سارے یعنی ڈاکیومنٹس ہیں اور پھر نظریں یہاں پر ہوتی ہیں کہ اب کوئی اچھی کمپنی ملے تو ہم جاب کے لیے لگیں، کیونکہ آپ کو مقصد بتایا گیا کہ اچھی پڑھائی کرو، اچھی ڈگری لو اور اچھی جاب لو، اچھے پیسے ملیں گے۔ تو جیسے ہی تعلیم سے فارغ ہوئے تو معاف کرنا، گویا میں اس کو یوں تعبیر کرتا ہوں کہ ہم جیسے ہی کالج سے، کیمپس سے، پڑھائی سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو ہم اپنی پیشانی پر لکھ کر نکلتے ہیں آئی ایم فار سیل، میں برائے فروخت، آؤ مجھے خریدو، آؤ میری بولی لگاؤ، کیونکہ ہم نے تعلیم کے مقصد کو نہیں سمجھا نا۔ تعلیم برائے تعمیر ہے، تعلیم برائے ترقی ہے، تعلیم برائے انسانیت ہے، تعلیم برائے حفاظت ہے، تعلیم برائے ترقی ہے، تعلیم برائے خدمت ہے، تعلیم برائے ہمدردی ہے، تعلیم برائے چھوٹا پن ہے۔ اور کیوں نہ ہو میں برائے فروخت، کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم نے تعلیم پر اتنا کچھ لگایا ہے، ماں باپ نے قرض لے کر لگایا، لون لے کر لگایا اور لوگوں سے مانگ کر لگایا، اب وہ پورا وصول بھی تو کرنا ہے۔ اگر یہ تعمیر و ترقی کی پڑھائی ہے تو ان کی تو خدمت یہ ہونی چاہیے تھی کہ اس کا جو صحیح لائن ہے یعنی صحیح علم ہے اس کو علماء سے پوچھا جائے، پھر اس کو کام کیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر ڈاکٹر ہیں اس کا علم پہلے دینی دیا جائے، پھر اس فیلڈ میں اترا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، آپ بازار میں جب بھی کوئی نیا اسٹال، نیا ٹھیلا، نئی دکان دیکھتے، آپ سب سے پہلے اس سے پوچھتے اس لائن کا تم نے دین کا علم حاصل کیا، تم نے مسئلے مسائل معلوم کیے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ناراضگی کیا ہے معلوم کیا، اس میں حلال، اس کا حلال، اس کا حرام کیا ہے پتا کیا؟ وہ کہتا نہیں، آپ کہتے یہ اسٹال اٹھاؤ، پہلے جا کے مسجد میں جاؤ، اس کا علم حاصل کرو، پھر آ کر دکان لگاؤ۔ دعوت والے بھی یہ کہتے ہیں کہ جس فیلڈ میں، جس شعبے میں جانا ہے، جس لائن میں جانا ہے، خوشی سے جائیں، مگر دیندار بن کر جائیں، اللہ کا بندہ بن کر جائیں، اللہ کے نبی کا امتی بن کر جائیں۔ اس سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے بارے میں قرآن میں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ
بعدی خلیفہ. ہم سب کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں دنیا میں ایسے لوگوں کو بھیجنا چاہتا ہوں جو دنیا میں اللہ کا بندہ، اللہ کا خلیفہ بن کر زندگی گزاریں گے، یعنی اللہ والا بن کر گزاریں گے. خلیفہ اس کو کہتے ہیں بادشاہ کے بعد. خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جو رعایا کے لیے ہمدرد ہو، رعایا کے لیے غمگسار ہو، رعایا کے لیے رحم ہو، رعایا کے لیے خدمت کا جذبہ ہو، یعنی ماتحتوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے جو اس کے نیچے ہیں. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ بات تو وہ کہتے تھے مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے، مگر میں اس کو آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. وہ مدرسے میں پڑھنے والوں کے لیے کہتے تھے پڑھائی کے زمانے میں دعوت کی محنت کے ساتھ لگ جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دوسروں کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ علم دیں گے. کتنا؟ 10 گنا زیادہ علم. یعنی وہ بچہ جو دعوت کے ساتھ نہیں ہے اور وہ بچہ جو پڑھائی اور دعوت کی محنت کے ساتھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق دکھائیں گے کہ جو دعوت کی محنت کے ساتھ ہے اللہ اس بچے کے مقابلے میں اس کو 10 گنا زیادہ علم دیں گے. ایک بزرگ کہنے لگے، بمبئی میں واقعہ ہوا تھا، چند نوجوان صبح صبح اٹھ کر بس سے کالج جا رہے تھے. تو بزرگ نے ان سے پوچھا تعلیم کا مقصد کیا ہے، سنو. وہ بزرگ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے چچا جان ہم کالج جا رہے ہیں. تو کہا کہ کیوں؟ تو پڑھائی کے لیے. تو کیا مقصد ہے پڑھائی کا؟ بہت دھیان سے سننا، میری بات کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں میں. کیا مقصد ہے پڑھائی کا؟ کہنے لگے ایک نے کہا مجھے ڈاکٹر بننا ہے، ایک نے کہا مجھے فلاں بننا ہے، ایک نے کہا مجھے فلاں بننا ہے. تو کہا کہ اس کے بعد؟ تو کہا اس کے بعد اچھی یعنی ہمیں جاب ملے گی. کہا اس کے بعد؟ تو کہا اچھے پیسے ملیں گے. کہا اس کے بعد؟ کہا کہ ہمارے خواب پورے ہوں گے. کہا اس کے بعد؟ تو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے. اس کے بعد اچھی بائک بھی آ گئی، اچھی کار بھی آ گئی، اچھی سوسائٹی میں فلیٹ بھی مل گیا یا بنگلہ مل گیا، اچھی سوسائٹی میں آ گئے. اب کیا چاہیے اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ تو چپ. انہوں نے ایک واقعہ سنایا، ایک منظر کھینچا، منظر یعنی یوں سمجھے کہ انہوں نے ان کو ایک ویڈیو دکھائی، یوں سمجھے یعنی اپنے آپس کی زبان میں ایک ویڈیو دکھائی تاکہ ان کو سمجھ میں آئے. انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور اس کا نقشہ کھینچا. کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرے پاری کی آیت آخری کے پاؤں پاری کی تیسری صورت ہے. آپ نے کہا اس صورت کا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مجاہد نہیں، مجاہد کا گھوڑا نہیں، مجاہد کے گھوڑے کے ٹاپو نہیں، یعنی اس کے پیر نہیں، بلکہ اس کے پیر سے اٹھنے والے دھول کی جو اس کے ناک میں چلی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں اس کو جمع کریں گے. اس گھوڑے نے جو پیشاب پخانہ کیا ہے اس کو جمع کریں گے. کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جمع کر کے اپنے میزان عدل میں رکھیں گے اور میزان عدل میں اس کو رکھ کر تولیں گے. اپنی شاعر شان اس کا وزن بڑھائیں گے اور اس کے وزن کے وقت اس مجاہد کو جو اس گھوڑے پر یا اس گھوڑی پر، اس گدھے پر یا اس خچر پر یا اس اونٹ پر اٹھنی پر سوار تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے شاعر شان درجہ بلند کریں. سوچنے کی بات ہے، اس رب رحمان کی نظروں میں گھوڑے کی قیمت ہے، اس رب رحمان کی نظروں میں اس کے پیر کی قیمت ہے، اس رب رحمان کی نظروں میں پیر سے اٹھنے والے دھول کی قیمت ہے، اس کے پیشاب و پخانے کی قیمت ہے. تو کیا اللہ کی قسم کل قیامت میں ہماری ڈگری کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ ارے بولو نا، نہیں ہے، نہیں ہے کوئی قیمت. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈگری خالی کے اللہ کی رضا سے، یہ ڈگری خالی کے اللہ کے ڈر سے، یہ ڈگری خالی کے اللہ کی محبت سے، یہ ڈگری خالی کے اللہ اور اس کے رسول کے عشق سے، یہ ڈگری خالی کے نبوت والے کام سے، یہ ڈگری خالی کے امت کے درد و غم کے جذبے سے، یہ ڈگری خالی کے دعوت کی محنت سے، یہ ڈگری خالی کے صحابہ کی زندگی سے. اگر آپ یہ ساری چیزیں اس ڈگری میں بھر دیں گے کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ مرو گے اس حالت میں، آپ کے آفس میں، آپ کی کمپنی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے بیڈ روم میں وہ دیوار پر لٹکی کی لٹکی رہ جائے گی. کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ڈگری کو وہاں سے اٹھا کر میزان عدل میں رکھ کر تولیں گے اور شاعر شان اللہ آپ کو درجہ دیں گے. اللہ کی قسم دیں گے اللہ ضرور، مگر شرط یہ ہے آپ اپنی قیمت کو جانیں کہ آپ کون ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے کمپنیوں میں کام کرنے والے ڈگری ہولڈرز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملکوں
اپنے ہندوستان کا ایک نوجوان بیرون ملک میں کسی ملک میں پڑھائی کرنے کے لیے گیا، مگر چونکہ وہ دعوت کی محنت سے گزرا تھا، 3 دن لگائے، چلے لگائے، مسجد جماعت سے گزرا، گشتوں سے گزرا، ملاقاتوں سے گزرا، فکروں میں رہ کر گیا تھا. اس ملک میں جب گیا تو وہاں پر اس نے کالج کا اور ہاسٹل کا یہ حال دیکھا کہ وہاں پر بے دینی کے علاوہ کچھ نہیں تھا. جہاں نظر اٹھائے ایمان کا سودا، جہاں نظر اٹھائے ایمان کا سودا، جہاں کان کھولے ایمان کا سودا. یہاں پر تو کم سے کم اپنے علاقوں میں دین، ایمان، اعمال، محنت کہیں دیکھنے سے نظر آ جاتی ہے، مگر وہاں پر دور دور بھی دکھائی نہیں دیتی. ایسے ممالک آج بھی موجود ہیں. جب وہاں پر وہ گیا دل میں درد ہوا کہ یا اللہ یہ تیرے نبی کے امتی ہیں، سب بے دینی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جہنم میں جا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے جہنم میں جا رہے ہیں. اس نے اپنی کالج میں محنت شروع کی، لوگوں سے ملنا شروع کیا، سلام دعا شروع کی، دوستی بنانی شروع کی، چائے پانی پلانا شروع کیا، اپنے سے مانوس کرنا شروع کیا، ہاسٹل میں محنت شروع کی. تو آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ لوگ اس کی مذاق بنانے لگے، لوگ اس کی مذاق اڑانے لگے. اور حال یہ ہوا کہ محنت کرتے 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 اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک مرتبہ کسی نے اس کو گزرتے ہوئے دیکھا تو کنکری اٹھا کر اس کو پھینکا، کنکری چھوٹی سی پتھر اٹھا کر اس کو مارا. اس نوجوان کے دل پر وہ کنکری لگی ہے، دل پر، جسم پر نہیں، دل پر لگی سیدھا. وہ آیا اپنی کلاس میں اور بینچ پر ایسا ہاتھ رکھ کر سو گیا، روتے روتے بینچ پر ہاتھ رکھا اور سو گیا. آنکھ لگ گئی اس کو. اوہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو دیدار ہوا. اللہ ہمیں بھی کروائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر اس کو کہنے لگے، کندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہنے لگے کہ میرے پیارے، مجھے تو اس دعوت کی محنت کے لیے طائف میں اتنے پتھر پڑے کہ پورا جسم لہو لہان ہو گیا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا، پھر بھی میں نے دعوت کا کام نہ چھوڑا. تو ایک کنکری پر کہ جس میں تیرے بدن پر چوٹ تک نہ آئی اور تو تھک ہار کر بیٹھ کر روتا سو گیا. بس یہ خواب آنا تھا، محنت کا جذبہ بنا، شوق بنا، ولولہ بنا اور مرنے مٹنے کے لیے تیار ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نوجوان کے اس کنکر کھانے کی برکت سے اللہ پاک نے اس نوجوان کو ایسا ذریعہ بنایا کہ وہ جس وقت وہ اس ملک میں گیا تھا، مسجد تو دور کی بات ہے، کوئی نمازی نہیں، نمازی دور کی بات ہے، کوئی مسلمان نہیں، اور کوئی مسلمان دکھنے کا نام نہیں تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا. آج اس ملک میں کئی سو ہزاروں مسجدیں ہیں، کئی سو مدارس کھل گئے، دعوت کا کام ہونے لگا، جماعتیں آنے جانے لگ گئی. اب بتاؤ قیامت تک جتنا خیر وجود میں آئے گا کس کے نام اعمال میں جائے گا؟ ہاں، اس پتھر کھانے والے کی. لوگ تو دنیا اسے بھلا دے گی کہ پتھر مارا کس نے تھا، کھایا کس نے تھا، محنت کس نے کی تھی، کہاں کا تھا، کس ملک سے، کس گاؤں دیہات سے، کس قصبے سے گھر سے آیا تھا. مگر لوگ یہ یاد ضرور رکھیں گے ہمارے ملک میں ایسا کوئی اللہ کے دین کا داعی شہدائی آیا تھا، ہماری کمپنی میں، دکان میں، آفس میں کوئی ایسا آیا تھا جس نے ہم سب کی دنیا بدل کر رکھی. 3 صحابہ اٹھے تھے، 3 صحابہ مدینہ سے سفر کیا، چائنا گئے ہیں. چائنا میں پہنچے تو دیکھا کہ چائنیز ان کو آتی نہیں، عربی ان کو سمجھ میں آتی نہیں. انہوں نے سوچا کہ کیا کریں، محنت تو کرنا ہے، دین کی محنت تو کرنی ہے، دعوت دینی ہے، مگر کیسے؟ تو انہوں نے ہر بار آزمایا، دکان کھولی تھی انہوں نے الگ الگ، بزنس، جاب نہیں، بزنس کیا انہوں نے، تجارت کی. تینوں نے الگ الگ دکانیں کھولی، ملک کے مختلف حصوں میں، الگ الگ علاقے میں انہوں نے دکان کھولی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکانداری کا جو علم انہیں سکھایا تھا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، کپڑا اگر بیچے تو کھینچ کر نہیں اس کو ناپنا. اگر کوئی لیکوڈ آئٹم ہے، لیکوڈ یعنی پتلی چیز ہے جیسے تیل ٹائپ میں، تو اس کو یعنی ایسی کوئی چیز نہیں اس میں ملانا کہ جس کے ذریعے سے وہ وزن ہو جائے. اللہ کے نبی نے تجارت کا علم سکھایا. ایک مرتبہ بازار میں آئے، آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی نیا یعنی اناج کا ڈھیر لگا کر کھڑے ہیں. آپ نے ان سے خیر خیریت پوچھی اور اناج کے ڈھیر میں آپ نے ہاتھ گھسایا. جب ہاتھ ڈال کر واپس نکالا تو آپ کے ہاتھ میں نمی، گیلا پن لگا. تو آپ نے اس کو ہٹا کے دیکھا تو گیلا اناج نیچے تھا، سوکھا اناج اس کے اوپر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یا تو دونوں کو الگ الگ رکھتے، یا سوکھے کو نیچے رکھتے، گیلے کو اوپر رکھتے، تاکہ جو سامان بیچنا ہے اس کا عیب بتا کر بیچتے. تو صحابی چپ ہو گئے. آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے، میں اس کا نبی نہیں، وہ میرا امتی نہیں. آپ کا امتحان ہوگا. میں نے
جیسے ابتدا میں عرض کیا، آپ کا امتحان ہوگا ڈگری لینے کے بعد۔ اگر کوئی سائن کرنے والا ہے تو اس کی سگنیچر پہ ہوگا، قلم پکڑنے کے بعد ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں گے یہ سائن کس پر کرتا ہے، یہ دستخط کس پر کرتا ہے، صحیح فائل پر یا غلط پر۔ ایسی فائل پر کہ جس میں انویلپ نہیں ہے، جس میں پیسے نہیں ہیں، یا اس پر جس میں پیسے ہیں، اس پر کہ جس کے ذریعے سے کچھ مل رہا ہے، یا اس پر جس کے ذریعے سے کچھ نہیں مل رہا۔ اللہ کی قسم 2-4 فائل آگے پیچھے کرنے پر آپ کو بے شک کروڑ روپے مل سکتے ہیں، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا حرام کا ایک لقمہ ایسا ہی ہے پیٹ میں جانے کے بعد کہ گویا وہ ایک لقمہ نہیں گیا بلکہ جہنم کا ایک انگارہ آپ کے پیٹ میں گیا۔ آپ نے فرمایا حرام کے ایک لقمے سے جو بدن کا حصہ پرورش پائے گا کل قیامت میں وہ جہنم میں ضرور چلے گا۔ آپ کا امتحان وضو میں نہیں ہوگا کہ 2 لوٹے پانی پر آپ نے وضو کیا، اس میں امتحان نہیں، نل کے نیچے وضو کیا، اس میں امتحان نہیں، آپ نے 2-4 رکعت نماز پڑھی، اس میں امتحان نہیں۔ آپ کی ڈگری کا امتحان تو اس میں ہوگا، فیلڈ میں، آپ کے شعبے میں۔ اگر ڈاکٹر ہے تو اس میں ہوگا کہ بیماری اتنی سی تھی، آپ نے اتنی ساری بتائی، صرف اتنا کہنے پر اس کے سر کا درد ختم ہو سکتا تھا۔ چچا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جاؤ سو جاؤ، بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جا کے آرام کرو، تھوڑی سی نیند کی ضرورت ہے، آپ کو تو برین ہیمریج ہونے کا اندیشہ ہے، یہ لو دوائی کرو، فلاں ہاسپٹل جاؤ۔ بس یہاں پر جتنی کمائی سب حرام۔ 20 روپے کا میٹر ہے رکشے کا، 18 روپے ہوتے ہیں، 2 روپے اگر آپ نے اس کو نہیں دیا تو یہ حرام کا لقمہ لے کر آپ گھر گئے۔ بہت نازک مسئلہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے۔ نماز تھوڑی بہت اگر کمی بیشی کے ساتھ ہو گئی شاید اللہ قبول فرما لے، اگر یہ حرام کے ساتھ آیا جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اللہ معاف نہیں کرے۔ آپ بہت نازک مرحلے پر ہیں، جو ڈگری لینے والے یا فارغ ہونے والے، اور جو جس مقصد کے لیے آپ کو جمع کیا ہے وہ مقصد بڑا نازک ہے۔ بس یوں سمجھیں کہ آپ گویا پل صراط پر چل رہے ہیں، تھوڑا بھی اگر دائیں دیکھیں یا بائیں تو گرے، جیسے کہتے ہیں نا نظریں ہٹی تو بس یہ سمجھو۔ آپ ڈگری لینے کے بعد یہ نہیں کہ بس ماشاءاللہ اب تو ہمارے کیا کہنے اچھی تیری جاب سیٹ ہے، علاقہ سیٹ ہے، گھر سیٹ ہے، نہیں سیٹ نہیں ہے، یہاں سے لے کر موت تک خطرے میں ہے۔ اگر آپ آرکیٹیکچر ہیں آپ کو اس میں امتحان ہوگا، سی اے ہے تو اس میں امتحان ہوگا، اللہ پاک دیکھیں گے کہ جب آپ کی ڈیل ہو رہی ہے اللہ اس میں دیکھیں گے، سی اے کو دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نے اس کا کتنا بلیک کا وائٹ، وائٹ کا بلیک کیا۔ ایسا نہیں ہے، آخرت کوئی خیالی چیز نہیں ہے، بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ جان لیا، 2-4 نمازیں پڑھ لی، وہ پلاسٹک کی ٹوپی اٹھا کر مسجد میں آ گئے اور کسی بھی کپڑے میں مسجد میں آ کر نماز پڑھ لی، آفس میں سر پر وہ رومال لگا کر نماز پڑھ لیا تو نجات کافی ہے؟ نہیں، جب تک معاملات درست ہے نجات ممکن نہیں۔ جتنا نازک مرحلہ آپ کا ہے اتنا ہی بڑا کام آپ کا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ امانت دار تاجر اور سچا تاجر، صرف یہ 2 کوالٹی پیدا کرو اپنے آپ میں، امانت دار اور سچائی، امانت داری اور سچائی، پڑھائی میں بھی امانت داری سچائی، ماں باپ کے ساتھ امانت داری سچائی، ان کی پاکٹ منی جو ان کی طرف سے ملتی ہے اس میں امانت داری سچائی، پڑھانے کے زمانے میں امانت داری سچائی، پڑھنے کے زمانے میں امانت داری سچائی، اور کام کرنے کے زمانے میں امانت داری سچائی۔ اللہ کی قسم یہی آپ کو جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں نہیں بلکہ اس کے باہر جب کھڑے ہوں گے تو کس کے ساتھ؟ اللہ اکبر، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، مطلب اس صف میں آپ کو جگہ ملے گی جس میں انبیاء، صحابہ، محدثین، علماء کھڑے ہوں گے، بزرگان دین کھڑے ہوں گے، اس میں آپ کھڑے رہو گے۔ کتنی بڑی بات ہے سوچو، یہاں پر بھی آپ کی ٹور ٹائٹ، وہاں پر بھی، یہاں پر بھی کہو گے کہ ماشاءاللہ آئی ایم، اور وہاں پر بھی کہ میرا تو ان کے ساتھ شمار ہے۔ میڈیکل فیلڈ والے جتنے ہوتے ہیں نا میڈیکل اسٹوڈنٹ، ان کے تو کیا کہنے، ہاسپٹل سے یا اگر کالج سے بھی نکلتے ہیں تو وہ وائٹ جو کوٹ ہے وہ اترتا نہیں گھر پہنچنے تک، اگر وکیل ہے تو وہ بلیک بورڈ وہاں تک نہیں اترتا تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ کون گزر رہا ہے، او ہو یہ وکیل ہے، یہ ڈاکٹر ہے، گھر سے پہن کے نکلتے ہیں، حالانکہ وہاں بھی پہن سکتے ہیں، غلط نہیں ہے، پہننا آنا جانا کر سکتے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں، جو ایک اندر فیل ہوتا ہے نا ماشاءاللہ میں وہ، تو کل قیامت میں آپ کو وہ فیل اللہ کروائیں گے کہ دنیا میں تمہاری خواہش تھی نا کہ یعنی لوگ دیکھیں ہمیں، میں فیل کروں کہ میں کون ہوں، کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ محسوس کریں گے کہ تم کون تھے، یا تو اس ذریعے سے اس صف میں کھڑا کر کر، یا اس ذریعے سے جہنم کے صف میں کھڑا کر کر۔
اختیار میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں کون سی صف میں کھڑا رہنا ہے, ہمیں کل قیامت میں کون سے بھاؤ میں بکنا ہے. کل قیامت میں بعض تو وہ ہوں گے, اللہ کی قسم ہمارے یہاں تو وہ ٹوٹا ہوا جو پلاسٹک کا یعنی جو پانی پی کر لوگ پھینک دیتے ہیں, ڈھکن پھینک دیتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا کتنے ڈھکن پھینکے اور کتنی بوتلیں پھینکی گئے. آج ہمارے یہاں پر دنیا میں اس کریب میں اس کا بھی بھاؤ ہے. کل قیامت میں اللہ معاف کرے اگر جنت والے اعمال لے کر نہ گئے, اس سے بھی کم بھاؤ میں جہنم میں جائیں گے. کچرے کا بھی بھاؤ نہیں ہوگا کل قیامت میں انسانوں کا. ہاں اگر اللہ والا علم لے کر گئے, اس ڈگری کے ساتھ دین لے کر گئے, اس ڈگری کے ساتھ دین سیکھ کر گئے, دین کی محنت کرتے گئے, اور اس ڈگری میں رہتے ہوئے, اس شعبے اور فیلڈ میں رہتے ہوئے دین اور دعوت کی محنت کرتے چلے گئے, کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا 500 فرشتوں کے ساتھ استقبال کریں گے. کتنی؟ 500 فرشتوں کے ساتھ. آج بھی بے شمار ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر اور دنیا کی ڈگری والے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں اپنے فیلڈ میں ہیں اور ساتھ میں دعوت کی محنت میں ہیں. ہمارے بمبئی شہر میں ایک بہت بڑے ڈینٹسٹ ہیں, ڈاکٹر ہیں, بہت بڑے, نامچین بڑے بہت بڑے. اور ان کا یعنی جو ان کے ہاسپٹل کا جو ٹائمنگ ہے وہ ایسا ہے کہ ان کے حساب سے ہے مشورے کا ٹائم تو یعنی ان کی کلینک ہاسپٹل بند, وہ نہیں آئیں گے. دعوت کا ہے تو بند, کوئی دعوت کا تقاضا ہے تو بند. لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آئیں اور ہم انہیں سے علاج کریں. آپ کے پونے میں ایک سی اے سے ملاقات ہوئی تھی, کئی سالوں پہلے کی بات ہے. الحمدللہ وہ حافظ بھی گئے, میں نام بھول گیا ان کا. جب ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا نماز کا وقت ہو جاتا ہے, بڑے کمپنی کے لوگ میرے آفس میں انتظار کرتے ہیں, بڑے کمپنی کے لوگ صرف اس لیے انتظار کرتے ہیں, میں ان کو صاف کہہ دیتا ہوں کام کروانا ہے تو انتظار کرو نہیں تو جاؤ. تو کہا ابتدا میں مجھے مشکلات آئی, ابتدا میں حالات آئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹھوک بجا کر تھوڑا تو دیکھیں گے. یہ 200 روپے کا آپ مٹکا خریدنے جاتے ہو قصبہ پیٹ سے, وہاں پر بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ مٹکا کیسا ہے. اللہ اتنی بڑی جنت دیں گے بغیر آزمائے ہوئے, بغیر امتحان میں ڈالے ہوئے. اس لیے بھائی آپ یہ بیٹھا ہوا پورا مجمع اس بات کا ارادہ کرو, ہم جس شعبے میں, جس عمر میں یہ جو ڈگری ہم حاصل کر رہے ہیں اس کو دعوت کے ساتھ سیکھ کر گزاریں گے انشاءاللہ. ارے کرتے ہو ارادہ انشاءاللہ. ہاں یہ اصل ہے, یہ اصل. اس کے بغیر ترقی ناممکن ہے, اس کے بغیر ترقی ناممکن ہے. اس لیے بلکہ یعنی اگر آپ طے کر لیں, مثال کے طور پر آئی ٹی والے ہیں, آئی ٹی میں جاب کرنے والے, یا ڈاکٹر ہیں, یا انجینئر ہیں, یا جو بھی جس فیلڈ کے ہیں, اگر یہ لوگ طے کر لیں آپس میں داڑھی رکھ کر گزارنا ہے, یعنی داڑھی رکھ کر جاب کرنی ہے, سنتی لباس کے ساتھ جاب کرنا ہے, بتاؤ کون آپ کو نکال سکتا ہے؟ اس نے کہا یعنی انٹرویو میں داڑھی نہیں رکھ سکتے, تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, تیار. ٹوپی نہیں پہن سکتے, تھوڑی دیر سوچا, کہا کوئی بات نہیں. اس نے کہا کرتا پاجامہ نہیں پہن سکتے, سوچا کوئی بات نہیں. ہم وہ 2000 پر, 30,000 پر, 50,000 پر سنت بیچ دی, وہ 50,000 پر سنتی لباس بیچ دیے, 50,000 پر اللہ کے نبی کی خوبصورت چہرے پر جو خوبصورت داڑھی دی, ہم نے اس کو گٹر میں بہا دی. سنت کے خلاف کمایا تو کیا کمایا, سنت کے خلاف جاب کری تو کیا کری, جن سنت کے خلاف ہم نے اپنے خوابوں کو پورا کیا تو کیا پورا کیا. ایک بار زندگی ملی ہے, ایک بار جاب ملی ہے, اللہ کی قسم ایک بار سنت پہ عمل کرنے کا وقت ملا ہے, اس پر کر کر گزر جائیں. اللہ کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی ساری ترقی آپ کے قدموں میں ڈالیں, دنیا کی ساری عزت آپ کے قدموں میں ڈالیں. بیٹھو بے جانا نہ کریں, ساتھی بٹھا دیں جو اٹھ رہے ہیں آپس میں. 2012 میں ہمارے ساتھ ایک حسن نامی خوبصورت نوجوان نے وقت لگایا جماعت میں, کویت میں ایک بہت بڑی کمپنی میں, بہت بڑے اس پر تھا, کیا کہتے ہیں اسے, ہاں تقریباً ان کی سیلری اس وقت 2012 میں 2.25 لاکھ یا 2 لاکھ روپے تھی. اسی کے ساتھ میں صرف 8 مہینہ کام کرنا ہے, 4 مہینے چھٹی ہے. کہنے لگے مفتی صاحب میری پوری کی پوری سیونگ ہے, خرچہ کچھ بھی نہیں ہوتا, ٹیلی فون کا خرچہ نہیں, انڈیا آنے جانے کا خرچہ نہیں, وہاں پر لائٹ بل کا کوئی خرچہ نہیں, کہیں شاپنگ کرنے جاؤ اس میں بھی اتنے % آف ہے کہ یعنی سیونگ ہی سیونگ, خرچہ ہے ہی نہیں. بچوں کو کالج اور اسکول پڑھائیں تو اس میں بھی کوئی خرچہ نہیں. اتنے بڑے عہدے پر تھا وہ بندہ حسن. ایک مرتبہ ایسا ہوا صرف 40 دن کی چھٹی ملی تھی, مشکل تمام, بلکہ 25 دن کی. 2 دن سے میل آنے شروع ہو گئے
کہ تمہیں جلدی آنا پڑے گا، جلدی آنا پڑے گا، آنا ضروری ہے، آنا ضروری ہے. میں یہ کوئی کارگزاری کہیں سنی نہیں بتا رہا، میرے ساتھ اس حسن نے وقت لگایا ہے، ہم ساتھ میں تھے، بمبئی کا ہے. آخر کار ایسا ہوا، بہت مختصر میں سناؤں، آخر میں ایسا ہوا کہ عشاء میں رات میں کھانے کے بعد وہ آ کے یعنی بس رونا باقی تھا. کہنے لگا فائنل میں کوئی میل آیا ہے کہ یہ آخری میل ہے، اگر آپ نہیں آئے کل تمہارے گھر کو خالی کر دیا جائے گا، بیوی بچوں کو سامان سمیت روڈ پر کھڑا کر دیا جائے. اب دیکھو تمہیں کیا کرنا ہے، آنے تو آؤ، بیوی بچے گھر بچاؤ اور اپنی جاب بچاؤ، نہیں تو سب کو باہر کر دیا جائے گا اگر تم نہیں آئے. سوچو ذرا اس لیول پر اپنے آپ کو کھڑے کر کے دیکھو، اس لیول پر کہ بیوی بچے کویت میں ہیں اور آپ انڈیا میں ہیں جماعت میں. یا آپ چھوڑ دو جماعت کو، آپ گئے کسی جاب کے چکر میں باہر یا کمانے کے لیے، اور یہاں پر وہ جو مالک تھا آپ کے گھر کا، رینٹ میں فلیٹ میں رہتے تھے رینٹ کے، اس کا فون آ گیا، اب بھی 2 منٹ میں دو، اور آپ کے پاس 1 روپیہ نہیں جیب میں، 2 منٹ میں دو نہیں تو آدھے گھنٹے میں گھر خالی کر دوں گا. کیا بنے گی آپ پر بولو؟ یہ تو اللہ کے راستے میں چل رہا تھا، اللہ کے راستے کا مسافر، اللہ کے گھر کا مہمان، دعوت کی محنت میں دین سیکھنے کے لیے. فون آیا، میل آیا کہ بھئی تم اگر کل تک نہ آئے تو تمہارے بیوی بچوں کو سامان سمیت باہر کر دیا جائے گا. کیا کرنا ہے کرو. کہنے لگا مجھے تو اب جانا ہی پڑے گا، اب کوئی آپشن نہیں ہے، بہت بہانے کر لیا میں نے، اب کوئی آپشن نہیں، اب جانا پڑے گا. میں نے اس سے کہا حسن رات کا وقت ہے، ہم ایک دیہات میں ہیں، جانا تو پڑے گا بے شک، مگر کل صبح ہونے سے پہلے آپ کسی بھی صورت میں نہیں جا سکتے. دیہات سے باہر نکلنا اتنے آسان تھوڑی نا. شہر میں بسا اوقات رکشہ نہیں مل پاتی، آپ کتنا ہی ایپ آن کر کے رکھیں، کار نہیں ملتی دور دور تک، گھنٹے لگ جاتے ہیں کبھی کبھی. بہت انتظار کیا، اس کہنے نے بہت سوچا کیا کروں. میں نے کہا دیکھو رات ہے اپنے پاس، کل صبح ہی جانا ہے نا، کیونکہ فلائٹ تو آپ کو بمبئی کے علاوہ یا ناگپور کے علاوہ ملے گی. ہم مہاراشٹر میں چل رہے تھے، بلڈانا ضلع میں، یا تو ناگپور جانا پڑے گا یا بمبئی، پھر بھی آپ کے پاس 12-13 گھنٹے لگیں گے بمبئی پہنچنے میں، مگر آج کی رات ہمارے پاس ہے کل صبح ہونے تک. میں نے اس سے کہا کہ ایک کام کرو، اللہ کو میں نے کہا نا کہ اللہ کو یعنی قربانی کو ضائع نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے قدموں میں ساری چیزیں ڈالیں گے انشاءاللہ، مگر شرط ہے یہ ہمت سے کرنا، شرط ہے یہ ہمت سے لڑنا، شرط ہے یہ ہمت سے قدم اٹھانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمت کے بغیر پھر آپ کی مدد کریں. رات تھی، مسلح تھا، وہ رات بھر مسلح پر چڑھے، روتا رہا، مانگتا رہا، روتا رہا، مانگتا رہا، روتا رہا، مانگتا رہا. صبح کی یعنی تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر اسی نے اس دن اپنی پسندیدہ کافی بنا کر لایا اور کافی دے کر کہنے لگا، میں نے اس سے مذاق میں کہا ان کے دل بدلنے کے لیے، میں نے کہا حسن بھائی کیا بات ہے، آج آخری کافی اپنی پسند کی بنا کر پلا رہے ہو، یعنی جا رہے ہو اس لیے؟ کہنے لگے نہیں پہلے کافی پیو پھر خوشخبری سناؤں گا. ہم کافی پی کر فارغ ہوئے. کہنے لگا کہ کمپنی کی طرف سے ابھی 10 منٹ پہلے تہجد کی دعا سے فارغ ہوا، اس سے 10 منٹ پہلے میل آیا ہے کہ انہوں نے کہا حسن جتنے دن رہنا رہو، جب آؤ گے تب تمہارا گھر خالی کریں. کس کو منایا اس نے رات بھر؟ کسی کو فون کیا، دوست کو، چچا کو، رشتہ دار کو نہیں، مسلح پر پڑا رہا، رب کریم سے مانگتا رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ایسی مدد کی، اس لیے کہ سارے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں، یعنی کسی کا سلیکشن ہو یا کسی کو نکالنا ہو، اللہ کی قسم اللہ کی رضا کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ یقین آپ کو بنانا ہے دعوت کی محنت میں. اس لیے میرے بھائیوں جب وہ واپس گئے نا، وہ وقت لگا کر 4 مہینے لگا کر، تو وہاں پر جانے کے بعد 1 مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے ڈبل سیلری، اس سے ڈبل فیسلٹیز والی اس کو جاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی. اور پھر وہ خوشی فون کر کے کہنے لگا، وہ قربانی سے وقت لگایا، اللہ نے اتنی ترقی. اس لیے کہ آپ سب بیٹھے ہوئے ساتھی، میرے دوست، میرے بھائی، ارادہ کرو کہ موت تک انشاءاللہ دین سیکھ کر زندگی گزارو گے انشاءاللہ. ارے سب ہاتھ اٹھا کر کہو انشاءاللہ ہم ایمان سیکھ کر گزاریں گے انشاءاللہ. آپ جو فیلڈ میں رہیں، جس شعبے میں رہیں، جس کمپنی میں رہیں، جس علاقے یا ملک میں رہیں، یہ ارادہ کرو کہ اس کے ساتھ دعوت کی محنت میں لگیں گے انشاءاللہ. سب ارادہ کرتے ہو بھائی. بے شمار لوگ ایسے دنیا میں گزرے ہیں بھی ہیں اور کر بھی رہے ہیں کہ 8 مہینہ کام کرتے، 4 مہینہ اللہ کے راستے میں جاتے، 2 مہینہ گھر والوں کو دیتے. سب فکر کرتے ہوئے انشاءاللہ. اس سے اب ہمت کر کے بتائیں کہ جن کا یہ آخری سال ہے، اب آگے پڑھائی نہیں کرنا ہے، جنہیں فائنل ایئر ہے، یہ اب پڑھائی کا ارادہ ختم کر دیا ہے، منقطع ہے، اب آگے پڑھائی نہیں کرنا. اب ایسے میرے نوجوان دوست، میرے بھائی، ارادہ کرو، کھڑے ہو کر بتاؤ کہ انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے تیار. کس کو؟ جتنے فائنل ایئر کے ہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو. آپ سے گزارش ہے اٹھو.
ہمت سے